اللہ جل جلالہ قرآن عظیم کے اندر فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ میرے لاڈلے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ علماء کرام بیٹھے اللہ کریم اپنے لاڈلے نبی سے فرماتے ہیں میرے محبوب میرے آمنہ کے لالا عبداللہ کے لفظ جگران آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ اللہ کے فضل سے وہ برحمتی اور اللہ کی رحمت خاصہ کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فرمائے یہ بہتر ہے دنیا کے ساز و سامان سے جو یہ دنیا والے اکٹھا کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم یہ بہت عمدہ سرمایہ ہے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ آج جو حافظ قرآن بن رہے ہیں ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں وہ خود بھی خوش نصیب ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی عطا ہے۔ ای سعادت بزور بازونیس تان بخشد خدای ببخشند یہ سعادت ہے یہ خوش نصیبی انسان کے اپنے بس کی نہیں ہے اپنی طاقت پہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس سے چاہتے عطا کر دیتے ہیں۔ آج جو حافظ بنے جو قاری بنے حضرت مولانا محمد حسن صاحب نے محنت کی ان کو پڑھایا الف لام سے لے کر والناس تک رب لم یزل کی کتاب کو انہوں نے حفظ کیا یاد کیا اپنے دل و دماغ کے اندر ڈالا۔ یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا یہ اللہ کا فضل ان کی طرف متوجہ تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے سے ان کا انتخاب کر کے یہاں بھیجا تھا۔ علاقے کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے نامور شخصیات بھی ہوں گے مالدار شخصیتیں بھی ہوں گی لیکن ان کے بچے پتہ بھی نہیں ہوگا قرآن پڑھا نہیں پڑھا لیکن اللہ نے ان کا انتخاب کیا اللہ نے اپنی کتاب کے لیے ان کے سینے کو کھولا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اللہ اپنی نور کا القاء کر دیتے ہیں وہ اللہ کی نور اللہ کے دین کی نورانیت اس کے دل کے اندر پڑ جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ اللہ تبارک و تعالی اپنی نورانیت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دائیں بائیں دوست احباب جو انتظامیہ والے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جو دوست احباب آئیں ان کو مجمع کے اندر بھیجیں پنڈالگاہ کے اندر بھیجیں باقاعدہ علماء کرام قراء اعظام بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف فرمائے ہیں کیونکہ صرف میں تو یہیں کا ہوں مہمانان گرامی دور دراز سے آئے ہوئے علماء ہیں آپ کے سامنے وہ نعتیہ کلام تلاوت تقریریں آپ کے دنوں کو انشاءاللہ منور فرمائیں گے۔ صرف تھوڑا سا مجمع بنانے کے لیے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے بعد باقاعدگی سے پروگرام کا آغاز ہوگا تلاوت کلام پاک سے۔ عزیزان محترم جتنے دوست احباب دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے عاجزانہ درخواست کہ وہ آئیں اور اندر جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سے عاجزانہ درخواست ہیں یہ کرسیاں جتنی بھی بچھی ہوئی ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو معذور ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا بیمار ہے یا اس طرح کی کوئی اس کو حضور اس کو لائق ہے تو یہ کرسیاں ان کے لیے ہیں چند محدود کرسیاں ہیں باقی جتنے بھی احباب ہیں
ان سے میری درخواست ہے جتنے یہ دائیں بائیں دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں یہ آگے تشریف لے آئیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, سب کو اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے. جتنے بزرگ ہیں آگے آ جائیں, کرسیوں پہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں. جو معذور ہیں, بیمار ہیں, کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے ان کو, وہ بیٹھ نہیں سکتے نیچے عام جگہ کے اندر, یہ کرسیاں ان کے لیے ہیں. ناراضگی معاف, دوست احباب آگے آگے تشریف لائے تاکہ مجمع بڑھتا جائے اور باقاعدگی کے ساتھ اس بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام سے کیا جائے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ, میرے محبوب آپ کے دیجئے بفضل اللہ, اللہ کے فضل کے ساتھ, وبرحمتہ, اور اللہ کی رحمت خاصہ کے ساتھ, فلیفرحوا, مومنوں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوشی اختیار کریں. میرے اور آپ کے لیے بھی خوشی کا مقام, علاقے کے لیے بھی خوشی کا مقام, اور جتنے نے محلہ ہیں ان کے لیے بھی خوشی کا مقام. اللہ تبارک و تعالی نے عظیم خوشی سے ہمیں نوازا. اور قرآن, صاحب قرآن, یہ دونوں مبارک ہیں. قرآن بھی مبارک, قرآن بھی بابرکت, اور صاحب قرآن یہ بھی مبارک ہے. اللہ کریم نے اس کو بھی برکت سے نوازا ہے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا, اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت خاصہ کے ساتھ فلیفرحوا, چاہیے کہ مومن مسلمان خوشی اختیار کرے کہ اللہ کا کلام اللہ. فرمایا کلام خدا میں تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کلام خدا رب لم یزل کا کلام, اللہ جل جلالہ کا کلام, جس وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے, ہر قاری, ہر عالم پڑھنے والا جب رب لم یزل کا کلام پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, جس وقت مومن کے دل کے اندر ایمانی کیفیت ہو, ایمانی کیفیت کے ساتھ وہ سننا ہو, اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کی نورانیت ہمارے دلوں کے اندر اتار دیتے ہیں. فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت خاصہ کے ساتھ فلیفرحوا, مومنوں مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے. فرمایا ہوا خیر مما یجمعون, یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا وما فیہا, جتنا دنیا کا ساز و سامان ہے, دنیا کی چیزیں ہیں, آج تو ہماری نظر مادیات پہ ہے. کوئی مال کے پیچھے پڑا ہوا, کوئی جائیداد کے پیچھے پڑا ہوا, کوئی عزت اور آبرو کے پیچھے پڑا ہوا. دنیا کے اندر ہر انسان چاہتا ہے کہ میں 3 کام کر لوں. نمبر 1, میرا نام اونچا ہو جائے, نام اونچا ہو جائے. ہر آدمی کی چاہت ہے میرا نام اونچا ہو جائے. دوسرا, میرا مکان اچھا ہو. تیسرا, میرا لباس اچھا ہو. ہر آدمی کی چاہت ہے, خواہش ہے میرا نام اونچا ہو جائے, میرا مکان اچھا ہو, میرا لباس عمدہ ہو. لیکن عزیزان محترم, سامعین محترم, آپ نے دیکھ بھی لیا, مشاہدہ بھی کر لیا, بڑے بڑے جن کے پاس اربوں روپے, اربوں سرمایہ, جس وقت جا رہے ہیں دنیا سے بے سر و سامان کارآمد چیز وہی ہے جو دنیا کے اندر اپنے لیے خرچ کر دی, انفاق فی سبیل اللہ کر دیا, اللہ کے راستے میں مال و زر خرچ کر دیا. ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے, میرا نام اونچا ہو جائے, میرا مکان اچھا ہو, میرا لباس اچھا ہو. لیکن جس وقت موت آتی ہے, ملک الموت موت کے پنجے جب گاڑتا ہے, موت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے, لپیٹ میں لے لیتی ہے, فوراً اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے مردہ. باپ بھی کہتا ہے, بھائی بھی کہتا ہے, دادا بھی کہتا ہے, پڑوسی بھی کہتا ہے میت کو نکالو گھر سے. اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ بابا جان کو نکالو, ابا جان کو نکالو, میرے بڑے بھائی کو نکالو. نہیں نہیں, ہر ایک کہہ رہا ہے کہ مردے کو نکالو, جنازے کا وقت قریب ہے, لاش کو نکالو. اب صرف امر ربی نکل گیا, روح نکل گیا, روح اس کے وجود سے چلا گیا.
روح وجود سے چلا گیا، وہی انسان ہے، وہی وجود خاکی ہے، وہی تنا ہے، وہی قیمتی سرمایہ ہے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے کاروبار کیا کرتا تھا، بڑی محفلوں کو سجایا کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے، علاقے کے اندر اس کا بڑا نام و نشان تھا، چرچا تھا، کئی آگے کئی پیچھے اس کے چلا کرتے تھے۔ اب مر گیا، نظام اتنا ہوا کہ اللہ کا روح اس سے نکل گیا، امر ربی اس سے نکل گیا، اب اس کا نام فوراً مردہ لکھ دیا گیا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میت کو گھر سے نکالو، لاش کو نکالو، یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے ابا جان کو نکالو، دادا کو نکالو، چاچے کو نکالو، نہیں نہیں، لاش کو نکالو، جنازے کا وقت ہے، فوراً موت آتے ہی نام تبدیل ہو گیا، مردہ لکھ دیا گیا۔ اب یہ چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، جو ہی موت آئی اس کا لباس بھی کفن میں تبدیل ہو گیا، لباس بھی کفن میں تبدیل، بڑا قیمتی لباس پہنا کرتا تھا، ٹس ٹپاس کر کے علاقے کے اندر گھوما کرتا تھا، پھرا کرتا تھا، بڑی بڑی مجلسوں کے اندر جایا کرتا تھا، بڑی بڑی مجلسوں کے لیے زینت بن جایا کرتا تھا، لیکن اب وہی لباس، عمدہ لباس جس کو پہننے کا یہ خواہش مند تھا، وہ لباس کفن میں تبدیل ہو گیا۔ وہ لباس کس چیز میں تبدیل ہو گیا؟ کفن میں تبدیل ہو گیا۔ نمبر تین، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرا مکان اچھا ہو۔ فرمایا جس وقت موت آتی ہے کفن اس کو پہنا دیا جاتا ہے، وہی عمدہ مکان جس مکان کے اندر یہ نماز پڑھنے کے لیے چھوٹی سی جگہ بھی نہیں بناتا۔ کتنے ہم بیٹھے ہیں، کتنے دوست احباب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک آدمی مکان پہ لاکھوں روپے لگاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ کسی کی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ اپنی مکان کے اندر تھوڑی سی جگہ نماز کے لیے بنائی جائے، کہ یہ خاص ہو جائے نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ دنیا کے ظاہر باہر کو، دنیا کے زیب و زینت کو، دنیا کے ڈول سنگار کو یہ دیکھ رہے ہیں، یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کا زیب و زینت، دنیا کا ظاہر، دنیا کا ٹس ٹپاس، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور آخرت سے ہم کیا ہیں؟ غافل ہیں، اوروں کے لیے اتنا کچھ کر دیتے ہیں لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنے 5 فٹ کے وجود کے ساتھ ہم انصاف والا معاملہ نہیں کرتے۔ تملک حلاتی تملک صالب وفارق الماضی فراق صلیب۔ فرمایا تملک حلاتی تملک صالب، ہر آنے والا مالک بن جاتا ہے غاصب کی طرح، زبردستی چھیننے والے کی طرح۔ اب اس کو وراثت مل رہی ہے، باپ کی وراثت، دادے کی وراثت، پر دادے کی وراثت۔ تملک حلاتی تملک صالب وفارق الماضی فراق صلیب۔ شاعر کہتا ہے ہر آنے والا غاصب کی طرح سب کچھ چھین لیتا ہے، سب کچھ اپنے نام کر لیتا ہے، اس مرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون مرا تھا، کون دنیا سے پردہ کر گیا تھا، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا وفارق الماضی فراق صلیب، اور جانے والا اس طرح عاجز بن کے جا رہا ہے، گویا کہ اس سے زبردستی سب کچھ چھینا جا رہا ہے، یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم تو دنیا کے اندر دنیا کے لیے بہت کچھ کر دیتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ میرے تمام احباب سے میری درخواست ہے کہ اپنی آخرت کے لیے، اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر سانس ہے، چانس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے دنیا کے اندر، یہ دنیا کی زندگی یہ آخرت کے لیے تیاری کا ایک ذریعہ ہے، ایک چانس ہے کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کریں گے اور آخرت کی تیاری والے عوامل کو اختیار کریں گے، مدارس والوں سے محبت رکھیں گے، مساجد والوں سے محبت رکھیں گے،
اور علماء کرام سے محبت رکھیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ علماء سے محبت کیا کریں، طلباء سے محبت کیا کریں، اپنی مسجدوں کے علماء کرام ائمہ کرام سے مشورے لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علماء کو ہمارے لیے زینت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہماری مسجدیں ان سے منور ہیں، ہمارے محلے ان سے منور ہیں، ہم ہر کام میں ان کی اقتداء کر لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات کہتے ہیں مولوی کا اس فلاں کام سے کیا تعلق ہے۔ جس طرح آپ انسان ہیں، علماء بھی انسان ہیں، اگر آپ سے غلطی ہو سکتی ہے علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ فرشتے غلطی سے پاک ہیں، انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، لیکن علماء انبیاء کے ورثاء ہیں۔ علماء کی آپ قدر و قیمت کیا کریں۔ ایک عالم سے اگر غلطی ہو گئی ہے آپ درگزر کر لیا کریں۔ کیا خبر مستند امام اعظم کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی علماء سے فرمائیں گے، اے میرے علماء کی جماعت، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، جاؤ آج میں رب تمہیں ساری عالم انسانیت کے مجمع کے اندر میں تمہیں رسوا نہیں کرتا، جاؤ میں نے تم سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مجھے یہ بتائیں عزیزان محترم، جب ہم نے کسی عالم کی غیبت کی ہوگی، کسی عالم کا دکھ پہنچایا ہوگا اور مشقت میں ڈالا ہوگا، اس کے ساتھ ہم دشمنی کریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم غیبت کریں گے، ہماری غیبت لکھی جائے گی، اللہ کریم علماء کو معاف فرما دیں گے۔ علماء کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اس وقت بتلاؤ ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو عزیزان محترم، تمام مجمع والوں سے، دوست احباب سے میری یہی درخواست ہے کہ اپنے علماء کی قدر و قیمت کیا کریں، اپنے مساجد کو آباد کیا کریں، مدارس والوں کا خیال رکھا کریں۔ یہی مدارس آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ بچے جن کا کوئی نام نشان نہیں ہوتا، وہ آج وہی آپ کے علاقے کے بچے آپ کے سامنے کوئی نظم پڑھے گا، کوئی تلاوت کرے گا، کتنی خوبصورتی کے انداز میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہی آپ کے بچے ہیں، یہی قوم کا سرمایہ ہے۔ آپ کے ہی بچوں کے ساتھ آپ کا جو تعاون ہوتا ہے ہر مدرسے کے اندر، وہ آپ ہی کے بچوں پہ لگتا ہے، قوم کے بچوں پہ لگتا ہے۔ آپ تمام احباب سے میری درخواست ہے کہ اس مدرسے کے ساتھ دیگر جتنے اس علاقے کے اندر مساجد ہیں، علماء کرام ہیں، اہل محلہ سے میری درخواست ہے کہ تمام احباب اپنے علماء کی قدر و قیمت اور ان سے ہر کام میں مشورہ کہ حضرت میں اتنا کام کر رہا ہوں، کیا میرے لیے شرعاً جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ میری آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ میری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں جاؤ ایک مولوی ہے، نہیں، اپنے علماء سے جس وقت آپ مشورہ لوگے اور ان کا سایہ آپ کے سروں پہ ہوگا، کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم خوف خدا رکھنے والا آپ کو ایسا مشورہ دے جو کیا ہو آپ کے لیے پریشانی کا سبب۔ تو عزیزان محترم، جتنے دوست احباب جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، دائیں بائیں کھڑے ہیں، انتظامیہ والوں سے میری درخواست ہے کہ وہ آگے جگہ خالی ہے، آگے تشریف لے آئیں، تمام احباب آگے آ جائیں۔ جو انتظامیہ والے ہیں ان سے میری درخواست ہے، حضرت مولانا قاری سید الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام آئے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ ہم اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا، تو میں اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے حضرت مولانا مفتی شیراز احمد دامت برکاتہم العالیہ سے